کملی والا آ گیا رب سلم گنگناؤ رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ یہ جو نعت ہے نا، اس کا جو اس کے پہلے شعر کی جو پہلی لائن ہے، مومنوں خوشیاں مناؤ، کیوں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا، میں نے مشرکوں پر احسان نہیں ہے اللہ کا، تو جس پر احسان ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے، قیامت تک مناتے رہیں گے، کیوں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے، کیا احسان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو اپنا محبوب عطا کرا۔ اور یاد رکھیے کوئی بھی محب اپنا محبوب کسی کو دیکھنے کے لیے، کوئی بھی عاشق اپنا معشوق کسی کو دیکھنے کے لیے نہیں دیتا۔ اللہ کا اس سے بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب، محب نے اپنا محبوب دے دیا ہے، عاشق نے اپنا معشوق دے دیا ہے، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا احسان ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ میں نے ان کو اپنا سب سے قیمتی چیز، اللہ فرماتا ہے سب سے قیمتی چیز اپنا محبوب، اپنا معشوق میں نے مومنوں کو عطا کیا۔ اس لیے وہ شاعر کہتا ہے، مشرکوں کو نہیں کہتا، غیر مسلموں کو نہیں کہتا، کیا کہتا ہے؟ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا رب سلم گنگناؤ رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر دوستو، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر دوستو، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر دوستو، محفلیں اپنی سجاؤ محفلیں اپنی سجاؤ کملی والا آیا گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا رب سلم گنگناؤ رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا تم بھی اے نصرت نعیم محفل میلاد میں تم بھی اے نصرت نعیم
محفل میلاد میں، تم بھی اے نصرت نعیمی محفل میلاد میں، گیت خوشیوں کے سناؤ، گیت خوشیوں کے سناؤ، کملی والا آیا گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آیا گیا، رب سلم گنگناؤ، رب سلم گنگناؤ، کملی والا آیا گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آیا گیا، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ برقہا، ہم پیارے نبی کے، ہم داتا ولی کے، ہم روز گلی کے، تاجدار ختم نبوت۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس محفل میلاد کے وسیلہ سے، بعض جو ان پڑھ قسم کے جاہل قسم کے مولوی تھے وہ کہتے ہیں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اور اس کے وسیلہ سے پھر یاد رکھیں جس نیکی کا تعلق، یہ میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں اور میں نے بات بھی عقیدے کی کرنی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جب تک آپ جاگتے رہیں اور سنتے رہیں، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند ایک مرید آئے، عرض کرتے ہیں یا حضرت آپ ہفتے میں ایک دفعہ واز کرتے ہیں، 2 دفعہ کیا کرتے ہیں، 2 دفعہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ واز کرتے ہیں، 2 دفعہ کیا کریں، آپ جمعے کو واز کرتے ہیں، آپ جمعے آپ نے فرمایا میں ہفتے کے بعد واز کرتا ہوں، میری بھی بڑی سکھ ہوتی ہے کہ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنا، اور تمہاری بھی یہ سکھ ہوتی ہے، تمہاری بھی یہ سکھ ہوتی ہے۔ جب میں نے ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ یہ شروع کر دیا تو پھر تمہاری سکھ بھی ختم، میری سکھ بھی ختم، اور اس میں یاد رکھو یہ بعض جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ مجمع سو رہا ہے وہ بس اپنی باتیں کر رہے ہیں، یہ دراصل قرآن اور حدیث کی بے توقیری ہے۔ جب تک آپ کہیں گے اس وقت تک انشاءاللہ تعالی، جب تک آپ کہیں گے، تو یہ جو ہے نا جو لوگ کہتے ہیں جہالت کی بنا پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرماؤ، میلاد کی محفل ہو اور قبول نہ ہو، ہاں محفل ہو میلاد کی اور قبول نہ ہو، جو یہ آدمی کہے نا کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ جاہل مطلق، جاہل مطلق۔ جس نیکی کا تعلق، یاد رکھیں، جس نیکی کا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات سے ہو، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرماتا ہے اور اس کو کبھی بھی ضائع نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی محفل ہو اور آدمی کہے کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، یہ سراسر قبول ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان مومن کلمہ پڑھتے ہیں، کافر و مشرک نے
حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر خوشی کی، اور میں کسی عام محدث کی بات نہیں کر رہا، بر صغیر کے عظیم محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ ابو لہب مر گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں ملا، ایک سال کے بعد خواب میں ملا۔ اب ابو لہب بھی حضور کا چچا، لیکن وہ کافر و مشرک۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا، وہ پکے اور سچے مسلمان۔ اسی طرح حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی پکے سچے مومن۔ اور بعض لوگوں میں یہ جاہلانہ ایک بات ہے کہ ابو جہل نعوذ باللہ حضور کا چچا تھا، حضور کا چچا۔ ویسے رشتہ داری تھی، یعنی فیملی ایک تھی، لیکن چچا نہیں۔ ہاں، ابو لہب مر گیا، ایک سال کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملا۔ حضرت عباس رضی اللہ ایک تو ہے نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا ہے، حضور علیہ السلام کے چچا ہے۔ خواب میں ملا، پوچھا کس حال میں ہو؟ کہنے لگا بڑی تکلیف میں، عذاب میں۔ ہاں، اب یہ ہاں، جب سوموار کا دن آتا ہے، کون سا؟ سوموار۔ جب سوموار کا دن آتا ہے، میری ان دو انگلیوں سے اللہ تعالیٰ دو چشمے جاری فرماتے ہیں۔ کتنے؟ دو چشمے، شہد سے زیادہ میٹھے اور دودھ سے زیادہ لذیذ، شہد سے زیادہ، اور میں نام نہیں لیتا اس روایت کو اہل حدیث کا جو مولوی ہے اس نے بھی نقل کیا ہے، اور دیوبندی جو مولوی ہے اس نے بھی نقل کیا اس حدیث کو۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ بر صغیر کے سب سے بڑے محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ تو ابو لہب کہتا ہے کہ جب سوموار کا دن آتا ہے، سال کے بعد نہیں، ہفتے کے بعد، اندازہ لگائیں، سال کے بعد نہیں کہ 12 ربیع الاول سوموار کے دن نہیں، ہر سوموار کو اللہ تعالی میری ان دو انگلیوں سے دو چشمے جاری فرما دیتا ہے، اور وہ چشمے شہد سے زیادہ میٹھے اور دودھ سے زیادہ لذیذ۔ میں ان دونوں انگلیوں کو اپنے منہ میں ڈالتا ہوں، جب میں ان کو منہ میں ڈالتا ہوں تو میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ اس سے پہلے مجھے عذاب نہیں ہوا۔ اب اس روایت پر آپ نے غور فرمانا ہے کہ جب میں ان دونوں انگلیوں کو اپنے منہ میں ڈالتا ہوں تو میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ اس سے پہلے مجھے عذاب ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب میں پوچھتے
اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ سوموار کا دن آتا ہے اور تیری ان 2 انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اب ابو لہب بتاتا ہے کافروں کا سردار، عام کافر نہیں، اور اللہ نے اس کی مذمت بائی نیم فرمائی ہے قرآن مجید میں نام لے کر۔ ضمن یہ بات آگے آئندہ بھی یاد رکھیں۔ ایک صحابی کو اللہ تعالیٰ نے بائی نیم قرآن مجید میں کتاب فرمایا، وہ ہے حضرت زید بن حارثہ۔ ایک صحابی زید بن حارثہ، یہ باتیں یاد رکھنے کی، سبحان اللہ، زید بن حارثہ۔ اور حضور علیہ السلام کی امت کے جو کافر ہیں، ان کافروں میں سے ایک جو کافر ہے ابو لہب، اس کا ذکر، اس کی مذمت بائی نیم کی، تبت یدا ابی لہب، بے شک کافروں کا سردار، اور ایسا کافر جس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی ہے، پوری سورت۔ یہ وہ بیان کر رہا ہے، یہ وہ بیان کر رہا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جس نیکی کا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات سے ہو، وہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور کبھی مردود نہیں ہوتی، سراسر مقبول ہوتی، سبحان اللہ، سراسر مقبول ہوتی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جب سوموار کا دن آتا ہے تیری ان 2 انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ چشمے شہد سے زیادہ میٹھے اور دودھ سے زیادہ لذیذ ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ سال کے بعد یہ چشمے جاری ہوتے ہیں، سال کے بعد، لیکن نہیں، ہر سوموار، سبحان اللہ۔ ہم تو حضور کا میلاد مناتے ہیں سال کے بعد، تو ہر سوموار کو ابو لہب کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے حبیب اور آخری نبی، اب یہ جملہ بھی آپ نے یاد کر لیں، جب بھی حضور علیہ السلام کا نام لیں، اللہ کے حبیب اور آخری نبی، بے شک یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ اس جملے کی بڑی ضرورت ہے، اللہ کے حبیب اور آخری نبی، سبحان اللہ، اللہ کے حبیب اور آخری نبی۔ جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو میری ایک لونڈی تھی سویبہ، کیا نام تھا؟ سویبہ۔ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، باغی بھی آئی، کہنے لگی کہ ابو لہب مبارک ہو، اللہ نے تیرے مرحوم بھائی کو بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سمجھا رہی ہے؟ تیرے مرحوم بھائی کو، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا پیدا ہوا۔ تو میں بڑا خوش ہوا کہ چلو میرے بھائی کی نشانی آ گئی، میرے بھائی کی نشانی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس میری لونڈی نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ ابو لہب تمہیں مبارک ہو، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا،
بھاگتی ہوئی آئی، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مرحوم بھائی کو بیٹا عطا کیا، آپ کا بھتیجا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا بھتیجا ہوا ہے، آپ کے بھائی کی نشانی آ گئی ہے۔ تو ابو لہب کہتا ہے میں نے ان دو انگلیوں سے اس وقت اللہ کا نبی سمجھ کر نہیں، اللہ کا نبی سمجھ کر نہیں، یاد رکھیں، اللہ کا نبی سمجھ کر نہیں، اللہ کا رسول سمجھ کر نہیں، اپنا بھتیجا سمجھ کر میں نے ان دو انگلیوں سے اشارہ کیا کہ تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ بس یہ اسی نیکی کا صلہ ہے، بات سمجھا؟ یہ بس اسی نیکی کا صلہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ نے حضور علیہ السلام کی خدمت کی، اس خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان عطا کی اور داخل جنت فرمایا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جس نیکی کی نسبت حضور علیہ السلام سے ہو، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ضائع نہیں فرماتے، وہ نیکی سراسر۔ یہ ضمن بات آ گئی کہ یہ جو محفل ہے یہ سراسر مقبول ہے۔ اب دعا یہ کرنی ہے کہ اے مولا کریم اس محفل کے وسیلہ جمیلہ سے جن جن لوگوں نے خصوصاً یہ محلہ اور محمدی فورس والے بے شک اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیک حاجات پوری کرے۔ آمین۔ محبت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، نعرہ ختم نبوت۔ جب ٹائم ہو جائے اچھا، اس کے بعد میں صرف بس عقیدے کی بات کروں۔ ہم جو حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے بلکہ شرک کا رد کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم شرک کا رد کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، اور ہم حضور علیہ السلام کا میلاد منا کر یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا رسول زندہ خدا نہیں ہے، ہمارا رسول اللہ نہیں ہے، ہمارا رسول لم یلد ولم یولد نہیں ہے، بلکہ ہمارا رسول حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیں، میلاد منا کر ہم شرک نہیں کرتے، ہم شرک کا رد کرتے ہیں کہ ہمارا رسول لم یلد ولم یولد نہیں، کیونکہ لم یلد ولم یولد صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم حضور علیہ السلام کا میلاد منا کر یہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، سنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسائیوں کی طرح ہم بھی تثلیث کے قائل ہو جائیں۔ سمجھا رہی ہے؟ صرف 5 معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اور عیسائی تثلیث کے قائل ہو گئے، 3 خدا بنا بیٹھے، ایک اللہ ہے،
نعوذ باللہ اس کی بیوی مریم ہے، نعوذ باللہ اس کا بیٹا عیسیٰ ہے. تین خدا. تثلیث یہ ثلاثت تین خدا کو مانتے ہیں. معجزے کتنے ہیں؟ صرف 5. تو ہم میلاد منا کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نبی کے پاس صرف 5 معجزے تھے لوگوں نے اس کو اپنا خدا بنا لیا. ہمارا رسول خدا نہیں، اللہ کا بندہ اور رسول ہے. اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں کہ ہمارا رسول لم یلد ولم یولد نہیں ہے. لم یلد ولم یولد صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ نے صرف 5 معجزے دیے عیسیٰ علیہ السلام کو. پہلا، لوگ مردے کو لے آتے، بندہ مر گیا نا، بندہ مر گیا ہے، لے آتے، یا حضرت اس کو زندہ کرو. آپ فرماتے قم باذن اللہ، آدمی زندہ ہو جاتا، آدمی زندہ ہو جاتا. مٹی کا پرندہ بناتے اور دم کرتے. یہ آج کا دم کرتے ہیں نا، یہ جو 10 کا ہزار لیتے ہیں دم کا، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. میں بالکل فری دم کرتا ہوں، تعویذ بھی دیتا ہوں اور دم بھی کرتا ہوں. یہ جو 50 ہزار لیتے ہیں نا دم کے، ان کے پاس بالکل جانے کی انشاءاللہ اثر بھی ہوگا. انشاءاللہ بزرگوں کی دعا ہے اور اللہ کا کلام اثر بھی ہوگا. لیکن یہ جو 10 ہزار اور 20 ہزار لیتے ہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. واللہ باللہ تعالی یہ لوٹے اور ان سے بچوں جو اپنا گھر نہیں سنوار سکتے، تمہیں وہ تمہارے گھر کو کس طرح سے؟ نام نہیں میں لیتا کسی کا، لیکن ذرا غور فرمائیں کہ جو آدمی اپنے گھر کو نہیں سنوار سکتا تمہارے گھر کو وہ کیا سنوار؟ بارہ یہ زندن بات آ گئی. مٹی کا پرندہ بناتے اور دم کرتے. جھوٹ. پرندہ اڑنے لگتا. مادر ذات اندھا. سائنس نے کتنی ترقی کی ہے لیکن مادر ذات اندھے کو ٹھیک نہیں کر سکتی. ترقی کی ہے سائنس، بڑی ترقی کی ہے. مادر ذات یعنی جڑا جمدی اندھا ہو، جمدی مادر ذات اندھا. سائنس نے بڑی ترقی کی ہے لیکن مادر ذات اندھے کو آنکھیں نہیں دے سکی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بس اپنا دست شفا پھیرتے نظر آنے. سبحان اللہ. چوتھا معجزہ، برس کا مریض. پنجابی کسی کوڑ کا مریض جس نام کوڑ. برس کا مریض آپ دست شفا پھیرتے ٹھیک ہو جاتا. لا علاج مریض آتا ٹھیک ہو جاتا. اور 5واں معجزہ یہ تھا کہ جو کچھ آپ کے حوالی گھر سے کھا کر آتے اور جو کچھ گھر چھوڑ کے آتے آپ بتا دیتے کہ قادری صاحب نے یہ کھایا ہے اور یہ پیچھے بچایا ہے، سیدی صاحب یہ گھر سے کھا یہ چیز گھر سے کھا کر آئے ہیں اور یہ چیز گھر چھوڑ. یہ 5 معجزے. اب جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے 5 معجزے دیے، صرف 5. کتنے؟ صرف 5 معجزے دیے. لوگوں نے اس ہستی کو خدا بنا دیا. لوگوں نے اس ہستی کو، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں. سبحان اللہ. جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے صرف 5 معجزے دیے، ان معجزوں کو دیکھ کر عیسائیوں نے اس ہستی کو خدا بنا لیا، تثلیث کے قائل ہو گئے. اور جو ہستی سراپا معجزہ، سبحان اللہ،
جو ہستی سراپا موجودہ ہے کہ ہم یہ میلاد نہ منائیں، ہم اس شرک کا توڑ نہ کریں. کہیں چاند کو 2 ٹکڑے فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک تارابت الساعۃ وانشق القمر، ایک تارابت الساعۃ وانشق القمر. کبھی چاند کو 2 ٹکڑے فرما رہے ہیں، کبھی سورج کو واپس لوٹا رہے ہیں. سبحان اللہ. سورج الٹے پاؤں پڑتے، چاند اشارے سے اچاگ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. سبحان اللہ. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول. کہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو زندہ کر رہے ہیں. میں مکمل تفسیر نہیں سناتا، ماشاءاللہ. یہ جو معجزات ہیں. سبحان اللہ. کہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کو ٹھیک فرما رہے ہیں جو تمہارے سرجن بھی نہیں کر سکتے. یہ بڑے بڑے سرجن ہیں نا، یعنی آنکھ کا ڈیلا باہر آ جائے ہتھیلی پر ہو، آنکھ کا ڈیلا باہر آ جائے ہتھیلی پر ہو، اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرے یا وسلم یہ میری آنکھ ٹھیک فرما دیں. سبحان اللہ. آپ فرمائیں کہ آنکھ ٹھیک کرانی ہے کہ جنت دینی ہے. سبحان اللہ. آگے سے جواب سنیں، آنکھ ٹھیک کرانی ہے یہ جنت لینی ہے. اب صحابی بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہوا تھا. سبحان اللہ. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آنکھ میں نے کہی ہے، جنت آپ نے فرمائی ہے. آنکھ میں نے کہی ہے، آنکھ کا سوال میں نے کیا ہے، جنت آپ نے فرمائی ہے. دونوں چیزیں تھا. سبحان اللہ. کیوں؟ حدیث پاک سنیے. حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. سبحان اللہ. واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا. تو کہیں حضرت جابر حضرت قتادہ کی آنکھ ٹھیک فرما دے. سبحان اللہ. اور کہیں ان انگلیوں سے چشمے جاری فرما دے. سبحان اللہ. انگلیوں سے چشمے، پتھر سے تو چشمے، پہاڑ سے تو نکلتے ہیں. یہ باغ والا ادھر چلے جائیں بتانا چلے جائیں، پتھر میں سے تو چشمے نکلتے ہیں. اصل جو ہے نا کہ انگلیوں سے چشمے، سبحان اللہ. انگلیوں سے چشمے جاری فرما. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا